السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جس صحابہ کرام کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، جو کہ ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے، اور ابھی اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عدی سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کرنے کی ارادے سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا آپ کو کوئی خوف نہیں کہ اس قدر خطرناک کام کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف رغبت رکھتے ہو۔ حضرت نعیم نے فرمایا، اے عمر، میں تجھے ایک عجیب چیز سے واقف نہ کروں؟ حضرت عمر نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاوند حضرت سعید بن زید نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ پہلے اپنے خاندان کی اصلاح کریں، اس کے بعد دوسروں کی فکر کریں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر گئے۔ ان دنوں سورۃ طٰہٰ اتری ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی بہن اپنے خاوند حضرت سعید بن زید کے ساتھ حضرت خباب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سورت کی تلاوت سیکھ رہے تھے۔ گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر دروازے پر ٹھہرے رہے اور ان کی آواز سنتے رہے، پھر دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹایا۔ جب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، تو انہوں نے اس صحیفے کو چھپا دیا اور اس کے بعد دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور بہن سے پوچھا، میں نے کچھ آواز سنی ہے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کوئی بات تھی جو آپس میں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو کر بولے، میں نے سنا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، میں تمہیں اس حرکت کا مزہ سکھاتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن فاطمہ کو مارنے لگے۔ حضرت سعید بن زید اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن زید کو بھی بالوں سے پکڑ لیا اور ان کو بھی مارنے پیٹنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بہن چلائی اور فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، تو ہم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو ہم اس دین سے نہیں پھریں گے۔ بہن نے اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا اور کہا، اے عمر، ہم تیری منشا کے خلاف ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ تمہارے خدا کی ملکیت ہے؟ فاطمہ نے کہا، ہاں، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ فرمانے لگے، ہمارے 1500 بت ہیں جن کا حکم مکہ مکرمہ کی ایک باش زمین پہ بھی نافذ نہیں ہوتا۔ اپنی یہ کتاب جو تم ابھی پڑھ رہی تھی مجھے دو تاکہ میں مطالعہ کروں۔ بہن نے کہا، آپ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، اٹھ کر غسل کیجیے۔ حضرت عمر فاروق اٹھے اور غسل کیا۔ پھر ان کی بہن نے کہا، ممکن ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کتاب سے بے ادبی کریں۔ حضرت عمر فاروق نے قسم کھائی اور کہا کہ مجھے فاطمہ کے خدا کی قسم، میں اپنے دل میں اسلام کی محبت پاتا ہوں۔ بہن نے صحیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے اسے اپنی گود میں رکھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ جوں جوں کلام پاک کی تلاوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنتے جاتے، مسحور ہوتے جاتے اور فرمایا
کس قدر عمدہ کلام اور اچھا خطاب ہے۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، اے عمر، آپ کو خوشخبری ہو کہ کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دعا فرمائی تھی، یا اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جس کو تو چاہتا ہے اسلام میں داخل کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خباب رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جائیے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور ایمان لے آئے۔ حضرت سعید بن زید نے تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شرکت فرمائی اور بہادری اور جانثاری کے جوہر دکھائے۔ بیعت رضوان کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب اجنادین کا معرکہ پیش آیا تو اس جنگ میں بھی حضرت سعید بن زید نے شرکت فرمائی، جبکہ مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے ہیں، جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔